ایشیا کی عظیم دینی درسگاہ مادر علمی دارالعلوم دیوبند کی تاریخ صرف ایک ادارے کی تاریخ نہیں، یہ قربانی، علم، تقوی اور مجاہدے کی روشن داستان ہے۔ اور آج ہم بات کر رہے ہیں ایک ایسے مرد حق کی جن کا کام تاریخ دیوبند کا عظیم ستون ہے، یعنی دارالعلوم دیوبند کے محتمم، مجاہد آزادی حضرت مولانا محمد منیر صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ۔ آپ مشہور عالم و مصنف حضرت مولانا محمد احسن صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت مولانا محمد مظہر نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ اولین صدر مدرس مدرسہ مظاہر العلوم سہارنپور کے چھوٹے بھائی اور بانی دارالعلوم دیوبند حضرت مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے رشتے کے بھائی تھے۔ آپ جہاد شاملی کے میدان میں بھی نظر آئے اور علم و تقوی کے میدان میں بھی سب سے آگے رہے۔ حضرت مولانا محمد منیر صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ 1247 ہجری مطابق 1831 عیسوی میں نانوتا میں پیدا ہوئے۔ ابتدائی تعلیم اپنے والد حافظ لطف علی سے حاصل کی، پھر دہلی کالج میں داخل ہو گئے۔ وہاں حضرت مولانا مملوک العلی نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، مفتی صدر الدین آزردہ اور پھر حضرت شاہ عبد الغنی دہلوی رحمۃ اللہ علیہ سے علمی استفادہ کیا۔ حضرت مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ سے آپ کے بہت گہرے تعلقات تھے، دونوں بچپن کے ساتھی تھے۔ آپ جنگ آزادی 1857 عیسوی کے ایک سرگرم رکن اور مجاہد تھے۔ شاملی کے معرکے میں دوسرے اکابر کے دوش بدوش شریک رہے۔ آپ کو حضرت مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ سے بہت زیادہ تعلق خاطر تھا، کسی بھی وقت ان سے جدائی گوارا نہیں تھی۔ امیر جہاد حضرت حاجی امداد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس یگانگت اور تعلق قلبی کا لحاظ فرمایا، چنانچہ جو خدمت حضرت مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے سپرد فرمائی، اس میں آپ کو بھی شریک فرما دیا، اور مزید تاکید فرما دی کہ مولانا محمد قاسم صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو کبھی تنہا نہ چھوڑے، کیونکہ انہیں خود اپنی جان کا خیال نہیں تھا۔ سوانح قاسمی کے مطابق آپ حربی سیکرٹری تھے۔ جنگ شاملی کے بعد روپوش ہو گئے تھے۔ عام معافی کے بعد اپنے بڑے بھائی حضرت مولانا محمد احسن صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس بریلی پہنچے اور 1861 عیسوی میں بریلی کالج میں ملازم ہو گئے۔ پینشن ملنے تک بریلی میں قیام رہا۔ قیام بریلی کے زمانے میں اپنے بھائی مولانا محمد احسن صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے مطبع صدیقی بریلی کے محتمم بھی رہے۔ 1294 ہجری کے بعد بریلی سے تعلق ختم ہو گیا۔ آپ نہایت وجیح اور خاموش مزاج تھے۔ حضرت مولانا محمد منیر صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نقشبندی سلسلے میں بیعت تھے۔ آپ نے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب منہاج العابدین کا سراج السالکین کے نام سے اردو ترجمہ کیا، جو مطبع صدیقی بریلی میں 1281 ہجری مطابق 1864 عیسوی میں تباہ ہوا۔ آپ کی دوسری تصنیف فوائد غریبہ ہے۔ یہ رسالہ تصوف کے مسائل پر مشتمل ہے۔ یہ رسالہ 3 ابواب پر مشتمل ہے۔ پہلا باب توحید و رسالت سے متعلق ہے، دوسرا نفس کے بیان میں ہے، اور تیسرا قرآن کریم کی تلاوت سے متعلق ہے۔ آپ نے ایک رسالہ حج کے موضوع پر بھی لکھا تھا۔ آپ کو 1311 ہجری میں سرپرست دارالعلوم دیوبند حضرت مولانا رشید احمد صاحب گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے ایما پر حضرت حاجی سید فضل حق صاحب دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ کے بعد دارالعلوم دیوبند کا محتمم بنایا گیا۔ آپ 1 سال سے کچھ زائد مدت تک اس عہدے پر متمکن رہے۔ دارالعلوم دیوبند میں خارج اوقات میں طلباء کو عربی ادب کی کتابیں پڑھاتے تھے۔ دیانت و امانت میں آپ کا بڑا پایہ تھا۔ ارواح ثلاثہ میں آپ کے متعلق ایک واقعہ لکھا ہے کہ دارالعلوم دیوبند کی سالانہ رودات چھپوانے کے لیے 250 روپے لے کر دہلی گئے۔ اتفاق سے وہاں روپے چوری ہو گئے۔ حضرت مولانا محمد منیر صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ اس حادثے کی کسی کو اطلاع کیے بغیر اپنے وطن نانوتا آئے، اپنی زمین فروخت کر کے روپیہ فراہم کیا اور اس سے رودات چھپوا کر لائے۔
مجلس شورا کے ارکان کو جب اس کا علم ہوا تو انہوں نے حضرت مولانا رشید احمد صاحب گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ سے اس کے متعلق مسئلہ دریافت کیا۔ وہاں سے جواب آیا کہ محتمم صاحب امین تھے اور روپیہ چونکہ بلا تعدی کے ضائع ہوا ہے اس لیے ان پر تاوان نہیں آ سکتا۔ ارکان نے حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ دکھا کر حضرت مولانا محمد منیر صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ سے درخواست کی کہ اپنا روپیہ واپس لے لے۔ آپ نے فرمایا کہ فتوے کی بات نہیں ہے، اگر خود حضرت مولانا رشید احمد صاحب گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کو ایسا واقعہ پیش آتا تو کیا وہ روپیہ لے لیتے؟ چنانچہ اصرار کے باوجود بھی روپیہ لینے سے انکار کر دیا۔ حضرت مولانا محمد منیر صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ اپنے بڑے بھائی حضرت مولانا محمد احسن صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے انتقال کے بعد دارالعلوم دیوبند کے اہتمام سے 1313 ہجری 1895 عیسوی میں مستعفی ہو کر نانوتا واپس چلے گئے۔ آپ کی تاریخ وفات محفوظ نہیں ہے، تاہم 1321 ہجری 1903 عیسوی تک حیات کا ذکر ملتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کی مغفرت فرمائے، آپ کی حسنات کو قبول فرمائے اور آپ کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔